والصلاة على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی اللہ آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب آج اللہ۔ انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الاعراب من یؤمن باللہ واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں نزدیکی اور رسول کی دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان یعنی ٹیکس سمجھتے ہیں، اور اس آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ دیہاتیوں میں بعض حضرات ایسے ہیں جو نیک اور صالح مومن ہیں، رائے خدا میں جہاد کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو غنیمت تصور کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ دیہات میں رہنے والے بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں نزدیکیوں اور رسول کی دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ پیش کریں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے خیر و برکت و مغفرت کی دعا فرمائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جن دیہاتیوں کا ذکر ہوا ان کے بارے میں امام مجاہد فرماتے ہیں یہ لوگ قبیلہ بنی مزینہ میں سے بنی مقرن، کلبی نے کہا وہ اسلم، غفار اور جوہینہ کے قبیلے ہیں۔ ان قبائل کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبائل کے لوگ ہمارے دوست ہیں، ان کا مولا اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ من یؤمن باللہ والیوم الآخر سے معلوم ہونے والے دو مسئلے۔ اللہ تعالیٰ اور قیامت کو ماننے والا وہی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت کو ماننے والا یہ منکرین میں شامل کیا جائے گا۔ اس طرح تمام اعمال پر ایمان جو ہے یہ مقدم ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ اور قیامت پر ایمان میں تمام ایمانیات داخل ہیں، لہذا قیامت، جنت، دوزخ، حشر و نشر سب ہی پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ یعنی قیامت کے دن پر اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھی ایمان لانا ہے، جنت و دوزخ پر بھی ایمان لانا ہے، حشر و نشر سب ہی چیزوں پر جو ضروریات دین میں سے ہیں سب پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ یعنی ایک چیز کو مان کر دوسری چیز کا انکار کرنا یہ ایمان نہیں ہے، تمام کی تمام چیزوں کو دل سے ماننا یہ ایمان ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ علامہ صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت کے حصے وصلوات الرسول اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ تحت فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر نعمت میں سب سے بڑا واسطہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بھی عمل کیا جائے اس میں ان کا یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی فرما برداری کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے حبیب فرما دو اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ یعنی فرمایا اگر اللہ کے تبارک و تعالیٰ سے تم محبت کرتے ہو تو فرمایا میرے فرما بردار بن جاؤ، میری اتباع کرو، جب میری اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، پھر اللہ خود ہی تم سے محبت فرمائے گا۔ تو جو یہ گمان رکھے کہ وہ اپنے اور اللہ کے درمیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو واسطہ وسیلہ بنائے بغیر اللہ کی رضا حاصل کر لے گا تو اس کا خام خیال اور بیکار کوشش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک جو بھی پہنچنا چاہے گا پہلے اس کو در مصطفیٰ پر جھکنا پڑے گا کہ خدا کی رضا
چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کوئی رب تک پہنچنا چاہے گا تو وہ رب تک نہیں پہنچ سکتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ معلوم ہوا کہ نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کی نیت کرنا شرک نہیں بلکہ قبولیت کی دلیل ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے مبارکہ ساری کائنات سے مفرد اور جداگانہ چیز ہے، کیونکہ یہاں آیت میں قرب الہی کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا حصول ایک مقصد کے طور پر بیان فرمایا گیا کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ رسول کی دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام نبی پاک کی رضا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے بطور خاص کوشش کیا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں زیادہ تر نذرانے صحابہ کرام اس دن پیش کرتے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما ہوتے، کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ام المؤمنین سے زیادہ محبت ہے، تو صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس دن صحابہ کرام زیادہ سے زیادہ نذرانے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ تائیدار رسالت کا عمل مبارک یہی تھا کہ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی صحابی صدقہ و خیرات لے کر آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بخشش، خیر و برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ وصول کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ صدقہ دینے والے کو دعائے خیر سے نوازے۔ الا انہم قربۃ اللہ ہم، سن لو بے شک وہ اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ ہے، یعنی بے شک ان کا خرچ کرنا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا اور اپنے اس عمل کو رسول اللہ کی طرف وسیلہ بنایا۔ ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ بے شک اللہ اپنے اطاعت گزار بندوں کو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کون سے لوگ کہ جنہوں نے رضائے الہی پانے کے لیے اپنا مال اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں خرچ کیا، تو فرمایا ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ میں رائے خدا میں خرچ کرنے کی نہایت ہی عظمت کا بیان ہے، اور وہ یوں کہ ویسے تو ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن رائے خدا میں خرچ کرنا ایسا خاص عمل ہے کہ جس کو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا ذریعہ جو ہے قرآن کریم فرقان مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے مال جو ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی محبت اور نبی پاک کی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔